السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر اس کے باوجود تم سے تعلق نہ توڑے، وہ تمہارا برے وقت میں اچھا ساتھی ہے۔ سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ انسان کی بھلائی اللہ کے ذکر اور آخرت کی فکر میں ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو تم قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ مجھے یقین ہے کہ دوست ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، لہٰذا جو بھی گئے وہ دوست نہیں تھے۔ اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ لوگ قریب سے انسان بھی نہیں لگتے جو دور سے فرشتے لگتے ہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ جب تک خود پر نہ گزرے، لوگوں کو ہمارے احساس اور جذبات مذاق ہی لگتے ہیں۔ اس کائنات میں موجود ہر شے کی مادری زبان محبت ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان کا استعمال کرتا ہے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اکڑ تو سب میں ہوتی ہے، پر جھکتا وہی ہے جس کو فکر ہوتی ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے والے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ چاہ مر جائے تو پرواہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ زندگی میں اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ جو ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے وہ آپ سے بیزار ہوتا ہے۔ دھوکے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دھوکے باز ہے، اور جھوٹوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جھوٹا ہے۔ مرد کی پہچان: جو مرد بہت زیادہ غصے کرتا ہے وہ دل کا اچھا ہوتا ہے۔ جو مرد ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے اسے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاموشی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ ٹھیک ہو سکیں۔ ہم کسی کو کہہ کر اپنے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ اخلاق تو ایک دلی احساس ہے، یہ خود پیدا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ ساری باتیں رائیگاں۔ ایسا مت دکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں۔ تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو اس کا صلہ اللہ سے پائے گا،
اور تمہیں تمہاری مخلص اور سچائی کا اجر بھی اللہ ہی دے گا۔ ہر کوئی کیوں نہیں ہوتا اندر سے باہر جیسا۔ گفتگو ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ مرد کو تھوڑا مغرور، تھوڑا بد مزاج ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور آواز میں رعب ہونا چاہیے۔ جو دل ہتھیلی پر رکھ کر نہ چلتا ہو، ہر لڑکی کے پیچھے نہ بھاگتا ہو۔ اس کا ایک وقار ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مسکراہٹ کی بھی اہمیت ہونی چاہیے جو بہت رعبدار ہونی چاہیے۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ آپ تیار نہیں ہیں۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو اکثریت کی طرف پائیں تو یہی وقت ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ اگر آپ اخبار نہیں پڑھتے تو آپ بے خبر ہیں۔ اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ گمراہ ہیں۔ اگر تم اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے لیے شیر ہو تو دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے لیے بھیڑیا نہ بنو۔ ہر کوئی چاند ہے اور اس کا ایک تاریخ پہلو ہے جو وہ کبھی کسی کو نہیں دکھاتا۔ ایسی بات کبھی مت کہو جس سے کل معذرت کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ اگر کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہوا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر دی۔ انداز گفتگو بدل لینا بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ امید کا موازنہ زندگی سے نہیں کیا جا سکتا۔ امید وہ گھاس ہے جو قبروں کے درمیان بھی اگتی ہے۔ جلدی غصہ آنا جلدی آپ کو بے وقوف ثابت کرے گا۔ جو آدمی نہیں پڑھتا اسے اس آدمی پر کوئی فوقیت نہیں جو پڑھ نہیں سکتا۔ ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے سے ضمیر بچا کے اکیلے کھڑا ہونا لاکھ درجے بہتر ہے۔ غصہ ایک تیزاب ہے جو اس برتن کے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے جس میں یہ ذخیرہ کیا جاتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ جس پر اسے ڈالا جاتا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں۔ بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیے۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو تو یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ مرد دل سے مسکراتا ہے جبکہ عورت اپنے چہرے سے مسکراتی ہے۔